الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو ہینڈ آؤٹ ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو کور کر رہے ہیں، تعارف قرآن و زبان قرآن، اور یہ وہ مختلف آیات ہیں جو قرآن کریم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں قرآن کے اندر۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کتنی یہ بابرکت ہے اور کتنی یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا کی ساری جو ترکیبیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات، تعلیمات، وہ اس کتاب میں ہے۔ کاش ہم اس کو سمجھیں۔ آج بھی جس ذلت اور پستی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، وہ دراصل اسی قرآن سے دوری کی وجہ ہے۔ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو ترقیاں اور ان کو رفتیں عطا فرمائیں گے۔ وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور جو اس کتاب کو چھوڑیں گے وہ ذلت اور پستی سے دوچار ہوں گے۔ بالکل تاریخ گواہ ہے، اور آج ہماری اپنی حالت اس پر سب سے بڑی گواہ ہے۔ اس بات کو سمجھیے، اگر ہمیں عہد رفتہ والی شان و شوکت چاہیے تو وہ اس کا سارا تعلق قرآن سے ہے۔ اگر ہم قرآن پر آج بھی بالکل یکسوئی کے ساتھ آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ترقیاں اور رفتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا اس کو بڑے غور سے سنیں، سمجھیں۔ اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو سوال کریں، اور میں اور آپ سب کوشش کریں کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ ہے نسخہ کیمیا، یہ ہے وہ نسخہ جو ہمیں ذلت کی پستیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب بنا سکتی ہے۔ کل میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ قرآن کی جس چیز سے نسبت ہوتی ہے وہ بھی عظیم ہو جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ اس وجہ سے سب مہینوں سے افضل ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ حضور نبی کریم، یہ میں پیج 7 پہ پڑھ رہا ہوں، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس لیے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اور دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے انسان کے لیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ دیکھ لیں آج بالکل اس کا الٹ معیار ہے۔ قرآن کا ایک لفظ نہیں جانتا، نہ سیکھتا ہے نہ سکھاتا ہے، لیکن اس کے پاس ڈگریاں ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں، اور کتنا غلط کہتے ہیں۔ انہی ڈگریوں والوں نے اپنے ملک کو دیکھ لیں، دنیا کو دیکھ لیں، کس قدر اس ہدایت ربانی سے ہٹ کر جب انہوں نے اپنی عقلیں استعمال کی، اپنے فلسفے گھڑے، تو دنیا کس گمراہی کے گڑھوں میں گر چکی ہے۔ اور قرآن اتنا عظیم ہے اللہ کا کلام کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں کہتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم۔ اچھا، دو باتیں ہیں اس میں، بلا دو باتیں کیا ہیں یاسین والقرآن الحکیم میں عظمت کے اعتبار سے؟ قرآن مجید کی قسم کھائی اور الحکیم ہے، حکمت والا۔ ایکسیلنٹ کہ قرآن سب سے پہلے اتنی عظیم چیز ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ قرآن کی گواہی پیش کی جا رہی ہے۔ آگے جو آیت ہے نا، اس کے ساتھ جب ملا کے پڑھے نا، کا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین،
اب یہ کیا بات ہوئی کہ آگے کہا کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اس کا پہلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ بڑی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رسول ہونے کی گواہی قرآن حکیم کی کافی ہے کہ ایک شخص جو بالکل ایک دن اسکول نہیں گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قرآن حکیم نازل عطا فرمایا جس کی وجہ سے وہ دنیا پورے کے استاد بن گئے. یہ ہے قرآن کا کمال. پھر فرمایا وہ قرآن مبین، قرآن مبین ہے. اچھا، اس قرآن مبین، قرآن کو مبین کیوں کہا قرآن نے؟ جلدی بتائیں. سر پچھلی حدیث کی ہر حالات کھول کھول کر بیان کرتی ہے. نہیں 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 نہیں، وہ ایک سیکنڈری بات ہے. سر قرآن اللہ تعالیٰ نے دلائل جو دیے ہیں بالکل واضح اور انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، بالکل کوئی ایسی بات چیز سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بیان کرنے میں کبھی ایک ہی بات کو ایک پیرائے میں دوسرے اسلوب میں، پھر قرآن اس کے مثالیں دیں، اس کو مثالوں سے وضاحت کی، پھر اس کو واقعات کے ذریعے بیان کیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی. مبین کا مطلب ہے کہ وہ کتاب جو اپنے اندر سارے دلائل رکھتی ہے اس کی وضاحت کے لیے، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. شاباش، سوال کیجئے. اور کیا پیاری بات رب نے فرمائی ہے، انہو لکتاب عزیز، بے شک یہ زبردست کتاب ہے. جو فرد اس پہ چلے وہ زبردست بن گیا، دنیا میں اس کو کوئی چیز ڈیفیٹ نہیں دے سکتی. قرآن پہ عمل کرنے والا اتنا صبر و استقامت کا پہاڑ، شکر میں سب سے اول درجے پر، آخرت میں جنت. اور اگر کوئی جماعت اس قرآن کو پکڑ لے تو قرآن اس جماعت کو کیا بنا دیتا ہے؟ زبردست سر. ہاں، عزیز بنا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آج ہم ایک طرف دنیا زبردست ہونے کی تلاش میں ہیں اور دوسری طرف قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. یہ دو چیزیں بالکل الٹ ہیں. اگر ہم جس دن سے ملک بنا ہے، اگر واقعی ہم قرآن پہ کو پکڑ لیتے، اسی سے ہدایت لیتے، ادارے، حکومت، اسٹیبلشمنٹ، انسان، تعلیمی ادارے، دیگر ادارے، عدالتیں، یقین مانے آج یہ دنیا کی مثالی سلطنت ہوتی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی جو ڈائریکٹ نہیں تھی بلکہ انڈائریکٹ، آپ پہ بھی اور لوگوں پہ کے لیے بھی. کس لیے؟ ان انزلنا الیک الکتاب بالحق. سبحان اللہ. یہ قرآن ہم نے کتاب حق نازل کی ہے تمہاری طرف، کس لیے؟ لتحکم بین الناس، اس کے مطابق فیصلے کریں لوگوں کے درمیان. فیصلے کا معیار وہ ہو جو اس قرآن نے بتایا، اصول وہ ہوں جو قرآن نے بتائے. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑے ان کے ساتھ ہی مت بنو. آج آپ دیکھ لیں ہم دنیا کے بدترین انسانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے کٹے ہوئے ہیں. رب نے کس طرح اپنے نبی کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتہ ہے وہ فرماتے تھے انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا آدمی ہوں جو اس کتاب کو من و ان فالو کروں گا. یہ بات ہمارے لیے تھی، اور چھوڑنے کا نتیجہ بھی آپ دیکھ لیں. اچھا، قرآن نے صفحہ نمبر 8 پہ آ جائیے. قرآن نے اپنے نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ کا اس کا مقصد کھول کھول کے بیان کیا. تو سب سے پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جلدی بتائیں. سر ہدایت لینی چاہیے، سمجھنا قرآن پاک. سمجھنا سمجھنا. اگر اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہدایت کیسے لیں گے؟ اس لیے آپ دیکھ لیں سورہ زخرف کی آیت 3 میں فرمایا ان جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا. کس لیے؟ لعلکم تتعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل کی 44 میں
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْر، یہ یاد دہانی، یہ نصیحت، ذکر کا معنی ہم نے نازل کی ہے کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کو کھول کھول کے بتا دیں، ما نزل الیہم، جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ کس لیے کھول کھول کے بتا دیں؟ کس لیے؟ لعلہم یتفکرون۔ اچھا، تو آپ ہی بتائیے مجھے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں؟ غور و کیوں فکر کریں گے تو عمل کے راستے کھلیں گے۔ غور و فکر کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اس کے احکامات، اس کی تعلیمات، اس کے عقائد و ایمانیات، اس کے بتائے ہوئے عبادات کے طریقے، اس کے بتائے ہوئے معاملات، اس کے بتائے ہوئے اخلاق کائنات میں سب سے بہترین ہے۔ جب یہ ان کو یقین ہو جائے گا غور و فکر کے نتیجے میں، تو پھر ڈٹ کے اس پر عمل کریں گے۔ آج بدقسمتی دیکھیں، ہم اہل ایمان ہی اس بات کو نہیں سمجھتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، اور آنکھیں بند کر کے شیطان، طاغوت اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ غور و فکر بہت ضروری ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپ دیکھیں قرآن کتنا کلیئر ہے کہ میرا نزول کا مقصد کیا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہرگز نہیں، یہ گھڑا ہوا کلام نہیں، یہ ہم نے نازل کی ہے۔ اور کس لیے کی ہے؟ پہلے مبارکن، یہ ہے برکت والی چیز۔ تو آپ برکتیں ڈھونڈتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، ٹامک ٹوئیاں میں، اور کہیں سے برکت نہیں۔ برکت قرآن پڑھ سمجھ کے غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے میں۔ مبارکن، پھر قرآن خود کہتا ہے لیدبروا آیاتہ، اور اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، سمجھیں کہ یہ جو زندگی کا نظام یہ قرآن پیش کر رہا ہے، یہی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ دنیا آج آپ دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں، عربوں کو دیکھ لیں، نان عرب مسلمانوں کو دیکھ لیں، تباہی اور بربادی کے ساری دنیا۔ اور اللہ نے کتاب ہمارے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے کہ قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، اس قرآن کو پوری طرح محفوظ کر دیا۔ ھذا بلاغ للناس، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ بلاغ للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے یہی پیغام ہے اللہ کا۔ اللہ کا کیا پیغام ہے؟ جلدی بتائیں، قرآن کی زبان میں بتائیں۔ انما ہوا الہ واحد۔ ایکسیلنٹ۔ لیکن ہر نبی نے آ کے دعوت دی جو اسی معنی ہے، لیکن آپ اس کو پکڑتے تو زیادہ بہتر تھا۔ یا قوم اعبدوا اللہ، قرآن نازل ہوا سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں ہے، یا ایہا الناس، خطاب پوری انسانیت سے، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ ہے قرآن کا سب سے بڑا پیغام، ھذا بلاغ للناس وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ یہ جان لیں۔ اس پیغام کا مقصد یہ تھا کہ لوگ سمجھ لیں انما ہوا الہ واحد، وہ تنہا الہ واحد ہے۔ اچھا، الہ کا پھر ذرا غور سے سنیے بات کو اور سمجھیے، الہ کا معنی کیا ہے؟ جی سر وہ ہستی جس کے پاس تمام طاقت قدرت ہے، سب وہ وسائل ہیں، اس سب لیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہ معبود اس لیے ہے کہ طاقتوں، قدرتوں، علم، ہر چیز کا سرچشمہ وہ ہے، ہر اچھی چیز اس کے اندر ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں الحمدللہ، میرا اللہ اس قابل ہے کہ اس کی تعریفیں کی جائیں، وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ حمد کا معنی شکر ہے، اس کا شکر ادا کیا جائے کہ اس کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں۔ تو آپ نے دیکھا
کہ الہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو ہماری دعائیں سنے، جو ان پر ایکشن لے، جو ہمارے ہر حال کو ہمارا رب ہو، پالنے والا ہو، ساری ضروریات پوری کرتا ہو۔ تو الہ واحد، یہ الہ کا معنی بہت اچھی طرح سمجھیے۔ اور پھر جس کی آیت کی تشریح میں ہم کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی 9 میں یہ ساری باتیں، ان ھذا القرآن، اب اللہ کا فیصلہ، بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی یہ قرآن کرتا ہے۔ وہ جو صراط مستقیم کی دعائیں مانگتے ہو نا، وہ یہ قرآن ہے۔ ذرا غور کرتے جائیے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مائدہ کی 15، جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور بھی آ گیا، روشنی بھی آ گئی، اور کتاب مبین بھی آ گئی۔ دونوں قرآن کے لیے ہیں۔ نور اس لیے کہ وہ صراط مستقیم کو بالکل روشن کر دیتا ہے، اور کتاب مبین اس لیے کہ جو دلیل قرآن نے دی ہے وہ خود قرآن کے اندر موجود ہے، آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہدی بہ اللہ، اب یہاں بالکل بتا دی کہ ہدایت کس کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من اتبع رضوانہ، کس شخص کو اللہ ہدایت دیتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو ایکسیلنٹ، ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جو اس کی رضا کی پیروی کرے، جو وہ چاہے وہ کرے، یہ ہے من اتبع رضوانہ، کہ وہ اس اللہ کی ہر پسند کو پسند مان کر اس کے پیچھے چلے، اور ہر جس چیز کو اس نے ناپسند کیا اس کو چھوڑ دے۔ اور جب یہ کرے گا تو پھر اس کو کس راستے پہ چل رہا ہوگا؟ سبل السلام۔ سبل السلام، سبل السلام، وہ پھر بالکل سلامتی کے راستے، دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں بھی سلامتی۔ شاباش، کوئی سوال ہو ضرور کریں۔ اور اس پہ میں نے پورا پیج آپ کو بھیج رکھا ہے، ابراہیم کی 1 آیت اس میں موجود ہے، الف لام را، حروف مقطعات، کتاب انزلناہ۔ یہ جملہ آپ اگر معنی سمجھ کے پڑھے نا، اللہ تعالیٰ نے کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ رب سے بڑی کوئی ہستی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ فرما رہے ہیں کہ کتاب میں نے نازل کی ہے، الیکا، تیری طرف۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ وہ یہ کتاب ان پر نازل ہوئی۔ کس لیے؟ مقصد سنیں، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر اس قرآن کے صراط مستقیم روشن راستے پر لے آئے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوگا؟ گمراہیوں سے لوگ نکل کے ہدایت کے راستے پر کب آئیں گے؟ جب اللہ کا بِإِذْنِ حکم۔ ربهم۔ ہاں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اچھا، اب مجھے یہاں بتائیں کہ یہ اللہ کی اجازت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم، اس کی تشریح کیا ہے؟ کہ اللہ ان لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر روشنی میں لائے گا، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کا حکم کا مطلب کیا ہے؟ سر، جو تاکہ احکامات جس اللہ شخص کے تعالیٰ نے اندر کتاب میں دیے ہیں ان پر جو عمل کرے گا تو وہ اللہ کے حکم کو مان رہا ہوگا۔ جس ماننے شخص کے کی اندر بات، ہدایت کی طلب ہوگی، وہ کوشش کرے گا، تو پھر اللہ کا بھی اذن اس کے ساتھ شامل ہے۔ یہ جواب ٹھیک ہے، پہلا جواب بالکل غلط ہے۔ یہ بہت اچھا جواب ہے، صحیح جواب ہے۔ وہ شخص اللہ کی اجازت اس کی ہدایت کے لیے ہوگی جو سچی طلب رکھے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ باتیں سمجھیں، ہم نے چیزوں کو سمجھا نہیں ہے ٹھیک۔ اللہ کی اجازت مشروط ہے انسان کی سچی طلب اور سچی کوشش پر۔ قرآن سے ثبوت لائیے اس کا، جلدی کریں۔ ام عبداللہ بتائیں، بڑے غور سے سنیے حدیث سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، اور سنیں غور سے، یخرجہم والذین من جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
والذین جہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور بے ضرور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی اجازت، مشروط ہے اس سے۔ یہ جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ سورہ بقرہ کی آیت 69 ہے، ساری سورہ عنکبوت یہ کی۔ عنکبوت کی آخری آیت ہے۔ اچھا، ذرا یہ آیتیں آپ لکھیں، یاد کریں، تاکہ ہمارا سوچ بالکل واضح ہو جائے قرآن کے مطابق۔ جب وہ ہو جائے گی تو عمل ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سمجھایا ہے، اس کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہیں لوگوں کے درمیان۔ یہ ہے نزول قرآن کا مقصد۔ بنی اسرائیل کی 9 اور 10 جو ہے وہ آپ سن چکے ہیں پہلے، میں اس کو نہیں دہراؤں گا۔ سورہ انعام کی 19 نیچے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ۔ اچھا، اس میں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 4 لفظ ہیں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا لفظ ہے؟ کون سا؟ اوخیہ۔ شاباش، اوخیہ، وہی کیا گیا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ یہ کسی بندے کی کلام نہیں ہے، کسی بندے کی بات نہیں ہے۔ وَأُوحِيَ، میرے رب نے میرے اوپر وحی کیا ہے۔ اگر الفاظ کو سمجھے نا تو بندے کو عظمتیں پتہ چل جاتی۔ تو یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں خبردار کروں، تمہیں ڈراؤں۔ وَمَن بلغ، اور جس کسی کو پہنچے اس کو بھی ڈراؤں۔ یہ قرآن نذیر ہے۔ اچھا، ڈرانے کا مطلب کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ ہر قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے۔ کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ دنیا اور آخرت کی ذلتیں ہیں اگر تم نے اس قرآن کو نہیں فالو کیا تو۔ آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے عذاب، نہیں، دنیا اور آخرت میں بھلائیاں اس قرآن کی وجہ سے ہیں، اور چھوڑنے کی وجہ سے عذاب اس کی وجہ سے ہے۔ یہ ہے ڈرانا۔ پہلا خوشخبری ہے کہ اگر عمل کرو گے تو جنت ہے تمہارے لیے۔ تو یہ قرآن اب آپ کے لیے صلاح اور فلاح کا باعث ہے۔ صلاح اس وقت ہوگی جب اس کی ہدایت حاصل کریں گے، فلاح اس وقت ہوگی جب اس سے کریں گے، ورنہ عذاب بھی عذاب۔ سر یہاں میں وہ حضرت آپ نے جو حدیث بتائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان کوٹ اللہ کر سکتے یرفع ہیں کہ اس بہذا کتاب الکتاب جی اقواما جس نے ویضع اس بہ کتاب کو پکڑ لیا انہوں نے یہ چیزیں بلندیاں۔ اگر آپ کو میں اور مجھے بالکل اس کے دلائل پتہ ہو نا، آپ یقین مانیں، مشکل کام وہی ہوتا ہے جس میں ہم سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب مجھے اور آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات برحق ہے، یقین مانے، اس وقت عمل بہت آسان ہوتا ہے، چاہے کتنا مشکل کیوں نہ ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سوچ و بچار، عقل و شعور کی پاکیزگی وہ قرآن کی آیات عطا کرتی ہے۔ بات کو سمجھیے، دلیل سے سمجھیے۔ تو آج قرآن ہمیں پہنچ رہا ہے نا، الحمدللہ آپ سب پر اور میرے پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں کیا کہ اس پر عمل کر کے ہی ہم اللہ کے اس عذاب سے بچ سکتے ہیں، یہی وارننگ ہے، اور یہی ہمیں دنیا میں کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہم بہترین انسان، اگر باپ ہے تو بہترین باپ ہوگا، ماں ہے تو بہترین ماں ہوگی، بیٹا ہے تو بہترین بیٹا ہوگا، اگر وہ اس قرآن پہ عمل کرتا ہے، اگر ہدایت اس سے لیتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ انسان بہترین انسان ہے۔ وہ بدترین انسان ہے جو اس قرآن سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اگر باپ ہے تو اپنی اولاد کو بھی جہنم میں لے کے جا رہا ہے، اپنی بیوی کو بھی جہنم میں لے، کیونکہ حرام کما رہا ہے۔ قرآن سختی سے منع کرتا ہے۔ اچھا،
اب آگے دیکھیں، فذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ قرآن سے ہٹ کر اور قرآن کو کہتے ہیں اس کو پڑھو مت، اور نصیحتیں قرآن کے علاوہ کرتے ہیں، اپنی زبان میں کرتے ہیں، وہ لوگ دراصل قرآن کے کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہاں حکم ہے، یہ حکم ہے فذکر بالقرآن۔ اچھا آپ ایک بات بتائیں، قرآن سے نصیحت کرنے کو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ کیونکہ سر جی اسی کی رہنمائی کے اندر چل کے ہماری کامیابی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ کیا کیوں کر رہے ہیں؟ کامیابی کی بات بعد کی بات ہے۔ سر قرآن کی نصیحت بہترین نصیحت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی ہے نہیں۔ سر ہدایت کا قرآن سر کی سر نصیحت چشمہ ہے۔ قرآن کی نصیحت دل پر آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا، قرآن سے جب آپ نصیحت کریں گے، قرآن اپنے دلائل جو عین فطرتی اور عقل کے مطابق ہے اس کے مطابق دعوت دیں گے تو آدمی کا دل بسیج جائے گا، وہ بات کو سمجھ جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں، فطرت کے مطابق ہوتا ہے قرآن۔ ذرا آپ چپ رہے نا پلیز۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی دلائل سے جب بات کرتے ہیں تو انسان میں اگر ذرا بھی عقل اور شعور ہو تو انکار نہیں کر سکتے، عین اس کی فطرت کے مطابق ہے۔ تو اس قرآن کو ذریعے دعوت بناؤ، یہ چھوڑ دو اپنی عقل اور اپنے سارا کچھ۔ کیوں کہ قرآن جس نے نازل کیا اسی نے انسان کو پیدا کیا، وہ اس کی فطرت کو سب سے بہتر سمجھا تھا، اور قرآن نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کتنا قرآن واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے۔ اور اچھا کیوں قرآن شک و شبہ سے بالاتر ہے؟ قرآن کی دلیل اس لیے کہ قرآن ہی برحق ہے، برحق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ خود حق ہے، اس نے حق بات قرآن میں ارشادات فرمائے ہیں۔ اچھا، ہدی للمتقین، یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے سر۔ لیکن قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھو گے، سمجھو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو پھر تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، اور آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف وہ لوگ متقی وہ لوگ ہیں جو قرآن پر پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے احکامات حلال و حرام کو مانتے ہیں، جائز ناجائز کو مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ سر متقی وہی ہوتا ہے نا جو برائیوں کو چھوڑ دے اور نیکیوں میں سبقت تو کرے۔ پھر قرآن اس لیے آیا ہے، یہاں کہتا ہے قرآن کہتا ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ دیکھیں بات کو سمجھیں تاکہ ہم سمجھا سکیں۔ اب بڑے غور سے سنیے، ایک تقوی خود ہمارے اندر اللہ نے رکھ دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر برائی کو بھی پہچاننا اور تقوی بھی ہم نے رکھ دیا ہے۔ اسی کی وجہ سے کفار جو ملک میں قانون بناتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں برائی کو اسی طرح برائی سمجھتے ہیں جس طرح ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پہچان رکھی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ پھر جو اس کے بعد جو کچھ حشر کرتے ہیں کہ وہاں ہر چیز جائز ہے، برائیاں بھی، فحاشیاں بھی، عریانیاں بھی، پتہ نہیں کیا کیا، اور تباہیوں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہدی للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کے اندر رکھ دیا فطرت میں تقوی، اب جب یوں ہی اس قرآن پر ہدایت فوراً اگر اس تقوی کو اندر اپنے اندر پریزرو کیا ہوا ہے، جیسے ابو بکر صدیق نے کیا ہوا تھا، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا ہوا تھا، فوراً قبول کرے گا، اور جب وہ اس کو قبول کرے گا اس کے بعد اس کا تقوی خوب بڑھے گا۔ کیوں کہ یہ تقوی کو بڑھانے میں صرف یہ کتاب جو ہے اسی کے اندر وہ سارے ترتیبیں، تجویزیں اور گر بتائے گئے ہیں۔
اب بات سمجھ آئی آپ کو کہ ہدی للمتقین کا مفہوم کیا ہے؟ جی سر الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، حامیم سجدہ کی آیت ہے. اللہ اکبر، بڑے غور سے سنیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، نہ آگے سے باطل اس میں داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی باطل کسی طرح سے اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں بھلا؟ سر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. آپ 6 بندے بولتے ہیں تو مجھے سمجھ اللہ نہیں تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے ہاں، اب جب ذمہ اللہ نے لے لیا تو باطل چیزیں اس کے اندر نہیں آ سکتی. اور آپ دیکھ لیں صدیاں گزر گئی ہیں، یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. تشریح میں تو گڑبڑ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، جیسے ہمارے قادیانی لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر داخل نہ، ٹیکسٹ میں زبر زیر کاما فل سٹاپ نہیں چینج کر سکتے. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے. کبھی سوچیں کہ اللہ نے اس قرآن کی محفوظ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا کام انسانوں میں ہوا ہے، وہ عرب ہوں یا غیر عرب ہوں، ان میں کیا قرآن کی حفاظت کا کیا بندوبست کیا اللہ نے؟ بچہ بھی حفظ کر سکتا ہے. ہاں، یاد حفظ کرنے میں بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا جس کا دماغ فارغ ہو چکا ہوتا ہے، لوگوں نے کیا ہے قرآن کو حفظ بڑھاپے میں. تو کیا زبردست حفاظت اور بے شمار طریقے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے. کبھی سوچا کریں. سر جی تنزیل. جی سر جی ایک بات کرنی ہے سر جی. سر جی مجھے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ہم حفظ نہیں کر سکتے، تو میں نے انہیں کہا آپ ایک آیت سے شروع کریں. الحمدللہ بڑی عمر کے بھی ہیں وہ، انہوں نے الحمدللہ کئی آیات یاد کر لی ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک رہنمائی کی کہ دیکھیں کوئی کام کرنے کے لیے، اور قرآن تو آپ کافر جب اعتراض کرتے تھے نا کہ یہ کیا ہوا 23 سالوں میں، بھئی قرآن ایک دفعہ اللہ نازل کر دے. اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے مطلب یہ ہے کہ لوگ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں، عمل کر سکیں، حفظ کر سکیں. جزاک اللہ. اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کی بھی حفاظت کی ہے. کیا رکھی ہے؟ عربی زبان کی بھی حفاظت کی ہے. وہ تو دیکھیں نا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جب قرآن کی حفاظت کی ہے تو اس زبان کی حفاظت لازمی ہے. اچھا، لیکن یہ سب چیزیں جب سوچتا ہے انسان، غور کرتا ہے کہ رب العالمین کے بندوبست کیا ہے، اس کی تدبیریں کیسی ہیں، کہ صدیوں سے نازل ہوا قرآن آج بھی اسی زبر زیر کے ساتھ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح نازل ہوا. آپ یقین مانیں، میں جب دنیا میں گھوما پھرا تھا، میں شلمبرجے میں، امریکہ میں پڑھا، یورپ میں ملازمت کی، افریقہ میں ملازمت کی، اگر نہیں گیا تو جاپان میں، جہاں قرآن مسجد میں مولوی پڑھ سکتا، زبان کوئی بھی ہو اس کی، ایسا لگتا تھا کہ یہ پاکستان کی کسی مسجد کا مولوی پڑھ رہا ہے. بالکل وہی قرآن اسی زبر زیر کے ساتھ. بندہ حیران پریشان رہ جاتا. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ ایک گرجے سے دوسرے گرجے میں جائیے، بابل اور اس کی تفصیلات مختلف ہوں. یہ قرآن کی حفاظت اللہ نے لے کر بڑا ہم پر احسان کیا ہے، اور ہمارے لیے قرآن قیامت کے دن یہ حجت ہوگی کہ میں نے قرآن تمہارے لیے محفوظ کیا، تم نے کیوں نہیں اس پر عمل کیا. القرآن حجت لکا او علیکا، بڑی پیاری الفاظ ہیں حدیث کے. یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا قیامت کے دن، یا تمہارے خلاف. صحابہ و صحابیات کے حق میں قرآن حجت ہوگا اور ہمارے خلاف ہوگا، کیونکہ آج 75 سالوں سے ہم نے قرآن کو بالکل دیش نکالا دے رکھا ہے، اور ذلت اور پستی میں ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. نہ ہمیں اللہ تعالیٰ
کی لعنت ایسی ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے دل میں شرم بھی نہیں ہے. جب شرم نہیں ہے تو اللہ نے بھی چھوڑ دیا ہے، اور اب ہم توبہ کی بھی توفیق ہمیں نہیں نصیب ہوتی. یہ بہت اہم باتیں ہیں، ان کو سوچا کریں، ان پہ غور کیا کریں. قرآن جب کلیم کرتا ہے نا، دیکھیں 114 صورتوں پر مشتمل یہ قرآن. آج تک کافر کوئی اس کے اندر کانٹرڈکشن نہیں ثابت کر سکے. اگر کر سکے تو مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن عربی، یہ جو عربی زبان میں قرآن ہے نا، غیر ذی عوج، یہ ہر قسم کی کجی سے پاک ہے، اس میں کوئی کجی نہیں. اور کس لیے نازل ہوا؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اس برے انجام سے ڈریں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیلا من حکیم حمید. یہ آ چکی ہے پہلے. قل یا ایہا الناس، اب یہاں کل کا مطلب کریں گے اعلان کر دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اعلان؟ یا ایہا الناس، ساری دنیا کے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہو قد جاءکم الحق، تمہارے پاس دی ٹروتھ آ گیا، حق آ گیا. کس کی طرف سے؟ رب کی من طرف۔ ربکم. ذرا غور کیجئے، حق اس لیے ہے کہ من ربکم ہے، جو تمہارے رب کی طرف سے، اس لیے حق ہے. ذرا الفاظ پہ غور کریں، ربانی کتنے. آگے فرمایا نساء میں فرمایا یا ایہا الناس، پھر ساری انسانیت سے خطاب ہے جاءکم برہان من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل، برہان، ایسی دلیل کہ جو بالکل دلیل قاطع ہے. اور آئی کس پر ہے؟ الا عبدہ. اب عبدہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ نبی علیہ وسلم، کریم اس لیے کہ وہ عبد کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے. اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کا ٹھیک ٹھیک عبادت کرتا ہے، اس کا ٹھیک ٹھیک غلام ہے. حضور اس کے درجے، اس میں ٹاپ پہ ہے. اور کیوں؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. یہ اللہ تعالیٰ نے ساری، ہاں برہان ہے اوپر. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، نور کی تفسیر کر چکا ہوں. تبارک الذی، برکت کس کے پاس ہے بلا؟ یہاں کیا پتہ لگتا ہے؟ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ہستی، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے یہ فرقان، یہ کسوٹی اپنے بندے پر نازل کی. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہان والوں کو ڈرانے والا بن جائے، اس کے برے انجام سے وارننگ دے دے. کوئی بچ نہیں سکے گا وہاں، کسی کی نہ لین دین ہوگا، نہ کوئی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی وہاں کسی کو جرأت کر سکے گا اس کے سامنے بولنے کی. وہ کلمات ربک، وہ تمت کلمات ربک صدقا و عدلا. اللہ کے کلمات کس وجہ سے تکمیل کامل ہے؟ صدقاً وعدلا، ہاں، صدقاً، سچائی کے اعتبار سے بھی کامل، کہ ان سے سچا کلام کوئی نہیں، اور عین عدل پر مبنی. یہ کس کا کلام کا صرف اللہ کے کلام میں. انہو لقول فصل، یہ اس کی بات قول فیصل ہے، بالکل فیصلہ کن بات اس قرآن کی ہے. اب ہم کہتے ہیں نا پتھر پر لکیر ہے جو ان مٹ ہے، اور یہ ہو کے رہتی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں انسانی، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں. یہ کس کس سے؟ یہ وہ اچھا لیکچر ہے. اچھا، ذرا ایک ایک بات کو پڑھیے، سمجھیے، غور کیجیے، پھر قرآن کی عظمتیں، کیسا تعارف اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا کرا رہے ہیں.
لا مبدل لکلماتی، اللہ تعالیٰ کے فرامین میں کوئی تبدیلی نہیں. جو فرما دیا، جو اصول قرآن نے بتا دیا، وہ اصول قائم اور دائم ہے، اس میں تبدیلی ممکن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کر لیا کسی قوم کے عذاب کا تو کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. گویا اللہ کا ہر فیصلہ ناقابل کا تبدیل ہے. اب ہم جیسے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین. یہ تو سارے جہان والوں کی نصیحت ہے، اور نصیحت بھی کیسی ہے؟ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ. یہ قرآن ایک بہت مبارک واعظ، نصیحت، یاد دہانی ہے. اچھا، یہ کیوں مبارک، اور قرآن کیوں مبارک ہے؟ کیونکہ یہ مبارک ذات کی طرف سے نازل کیا گیا. آپ اگر سرا سے آیت کا اگلا حصہ دیکھ رہے ہیں تو بات کلیئر ہو جائے گی. پتہ نہیں آپ کیوں نہیں قرآن کو لفظ بلفظ لے کے نہیں. ھذا ذکر مبارک انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ پر حق نے نازل کیا ہے، اس لیے یہ برکت والا ہے. اب مجھے بتائیں، جس گھر میں قرآن پڑھا نہ جائے، سمجھا نہ جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، اس گھر میں برکت ہوگی؟ بتائیں مجھے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. برکت اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کو پڑھو، سمجھو اور فکر کرو اور اس پر عمل کرو، پھر ساری برکتیں اس اللہ نے جو شرط ہے وہ یہ ہے. سر جی آگے آج کل ہر بندہ کہتا ہے نا برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تو قرآن نہیں ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سر برکت کے دوسرے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، باطل کچھ اور ان سے کوئی برکت نہیں ہے، کوئی تعویذ برکت پہنا نہیں ہے. جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں، میڈیا پہ دیکھیں، اخباروں میں دیکھیں، فلاں آیت پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا. اس میں شرط ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے بات، لیکن اس پڑھنے سے پہلے آپ پورے قرآن کے حلال و حرام، جائز ناجائز، حق و باطل، اس کے عقیدہ آپ کے قرآن کے مطابق ہو، ایمان اس پہ قرآن کے ہر بات کو برحق مانے، پھر پڑھیں گے تو پھر ہوگا. ورنہ اگر صرف قرآن کو سائڈ میں رکھ کے اس کو پڑھیں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ عمل اس طرح ہو جائے جس طرح آپ چاہتے جو ہیں. پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی نہیں پتا اور اس پہ عمل بھی نہیں کرنا، پھر برکت کہاں سے؟ لیکن مولوی حضرات بتا رہے ہیں بس یہ پڑھ لو تمہارا یہ کام ہو جائے گا. تو اللہ کے بندو، تمہارے کام جب سیدھے ہوں گے جب اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرو گے، پھر وہ برکت ضرور ہوگی. اگر وہ ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ مشکلات دور کرے گا، لیکن قرآن پر عمل سب سے پہلے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ھذا ذکر مبارک انزلناہ. آگے دیکھیں کتنا جھنجھوڑنے والا. افانتم لہ منکرون، کیا پھر تم اس کے قبول کرنے کے انکاری ہو؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی اللہ کی طرف سے وارننگ ہے کہ مبارک کتاب یہ نازل ہم نے کی ہو، نصیحتیں ساری اس کی جو ہے وہ بالکل تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے ضروری ہوں، اس کے باوجود بھی تم انکار کرو گے. کتنا بڑا. اچھا، اگلی آیت جو ہے سورہ جاسیہ کی، جلدی سے بتائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بصائر للناس، یہ بصیرتوں یعنی روشنیوں کا مجموعہ ہے، اور وہدن ہدایت ہے، ورحمت رحمت ہے، لقوم یوقنون. اچھا، اس میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے اس یو پورے؟ کے نون پر جی، بصائر یوقنون. للناس. لقوم یوقنون، لقوم یوقنون، وہ قوم جو اس پر یقین رکھتی ہو. یقین رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پڑھتی، سمجھتی اور اس کے مطابق عمل کرتی ہو، پھر اس کا یقین اس کتاب پہ ہے. اگر نام عبداللہ ہے اور ہندوؤں کی طرح شادی کرتا ہے، انگریزوں کی طرح رہائش ہے اس کی،
تو پھر وہ اللہ کے پر یقین نہیں رکھتا. یہ یاد رکھیں. قرآن بڑا کلیئر ہے. سورہ مائدہ کی آیت ہو چکی ہے. یہ جو سورہ یونس کی 10 نمبر آیت ہے، بڑے غور سے سنیے. یہ آپ کو یہ دونوں آیتیں سورہ یونس کی والی یاد ہونی چاہیے. یا ایہا الناس، خطاب پوری انسانیت سے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. یہ موعظۃ کے ساتھ لگا ہوا نا من ربکم، یہ اصل میں پکڑنے کے سارے الفاظ اکٹھے ہیں. نصیحت ہے تو کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے، جس نے تمہاری زندگی کے ہر چیز کا بندوبست کیا ہے. تو اس سے تمہیں سب کچھ دی ہیں، نعمتیں دی ہیں اتنی کہ لا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اس نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، چاہے جسمانی ہو روحانی ہو، ہر طرح کی اس کی ساخت جو بنائی ہے وہ بہترین ہے. اب بگاڑتا ہے تو وہ خود بگاڑتا ہے. تو اس لیے کہا جاءتکم موعظۃ من ربکم والشفاء لما فی الصدور. اور اگلی خوبی کیا ہے کہ وہ سینے میں جو بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے. اچھا، اب بڑے سوچ کے جواب دیجیے گا، سینے میں سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ سب سے بڑی بیماری ایک بتانا ہی آپ نے. تکبر، غلط. سر خواہشات نفس، گمراہی. رذائل اخلاق، رذائل اخلاق لکھ لیجئے. کیوں؟ اس کی وجہ سے اب تکبر بھی آئے گا، اسی کی وجہ سے برائیاں اور گمراہیاں بھی آئیں گی. تو رذائل اخلاق. آپ کے پاس پیج پہنچ چکا ہے جس میں اگر آپ کو یاد نہیں تو میں یاد کرا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جن میں اخلاقی فضائل ہیں، اور سب سے ناپسند وہ لوگ ہیں جن میں اخلاقی رذائل ہیں. مجھے بتائیے، آپ ذرا سوچ کے بتائیے کہ ٹھیک معاملات کس انسان کے ہوں گے؟ سر جو قرآن اور سنت کے پھر مطابق وہی چلے گا. بات ڈاکٹر سر صاحبہ، جس پہ آپ خدا سر کے جس پہ لیے اخلاق اچھا ہوگا. اخلاق جس جو کا فضائل اخلاق سے اخلاق سے آراستہ ہوگا. کیا بات کرتے ہیں؟ سوال سمجھا کریں پھر جواب دیا کریں. معاملات اس انسان کے ٹھیک ہوں گے جو فضائل اخلاق کا عادی ہوگا، جس نے رذائل اخلاق کو چھوڑ دیا ہوگا. آج دنیا کے ساری کے معاملات تباہ کن حالت میں ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر فضائل اخلاق نہیں بلکہ رذائل اخلاق ہے. اور ان رذائل اخلاق کا علاج کیا ہے؟ جو دل کی سب سے بڑی بیماری ہے، کیا علاج ہے؟ موعظۃ من ربکم. شفاء لما فی الصدور. یہ رذائل اخلاق، حسد، بغض، جو کچھ ہے وہ سینے میں دل میں ہے، اور اللہ کہتا ہے اس کا شفا جو ہے یہ قرآن ہے. شفاء لما فی الصدور. سورہ یونس کی آیت کو غور سے پڑھیے، غور سے سمجھیے. یہ جو ہم نے ثواب کے لیے قرآن پڑھنا ہے نا، یہ بعد میں آئے گا. پہلے قرآن کو سمجھیں گے ٹھیک، وہ ہمارے عقائد و ایمانیات کا حصہ بن جائے گا، ہمیں عمل کرنا آسان ہوگا، اس کے بعد ثواب ہوگا. ثواب پہلے نہیں ہے، ثواب اس کا اینڈ ریزلٹ ہے. تو شفاء لما فی الصدور. اب بات سمجھ آئی ہے شفاء لما فی الصدور کا مطلب کیا ہے؟ اور یقین مانیے کسی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے ان رذائل اخلاق کا. ہے کسی کے پاس علاج؟ بتائیں مجھے. نہیں سر. تو سب سے بڑے معالج جو ڈاکٹر تھے دل کی بیماریوں کے، ان بیماریوں کے اخلاقی رذائل کے، وہ کون ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ انبیاء ہیں، سارے انبیاء ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا پر اپنے مائک کو بند کیجئے. تو یہ سارا جو اخلاق کا سسٹم ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کے اپوائنٹڈ مقرر کردہ ڈاکٹر انبیاء ہے. اور سب سے کمپلیٹ جو علاج آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا گیا. اب اس آیت کو پڑھتا ہوں میں دوبارہ، غور سے سنیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، نصیحت بھی آئی ہے تو کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے. فوراً کہا وشفاء لما فی الصدور، یہ سینے کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں نا، آپ یقین مانیں ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، لڑکا ہو، اخلاق سے آراستہ کر دیں اس کو. اخلاق سے آراستہ قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے آئے گا. پھر وہ دیکھیں کتنا مفید انسان ہے. وہ جس معاشرے میں رہتا ہے وہ معاشرہ بھی برائیوں سے پاک ہوگا. جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا ماحول بہت اچھا ہوگا. اور آخر میں بتایا وہدم و رحمت، ہدایت اور رحمت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ کن لوگوں کے لیے؟ للمؤمنین. ہائے ہائے، یہ بات جو ہے نا، یہ ہم بھول جاتے ہیں. بس قرآن ہدایت اور رحمت ہے، شرط ہے آگے للمؤمنین، جو اس پر پکا سچا اس کی ہر بات کو برحق سمجھے، جس سے منع کیا اس سے رک جائے، جس کا حکم دیا اس کو کرے، پھر یہ بندہ مومن ہے اللہ کے نزدیک. یہ ہے ایمان کی ڈیفینیشن، جس پہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اترتے ہیں. اس کے بعد ان کے صحابہ اور صحابیات ہیں. قرآن کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. اب آگے دیکھیں، سبحان اللہ، آگے آیت کو سنیں 58 میں. کل، اللہ کے رسول اعلان کر دیجیے، بتائیے بفضل اللہ ورحمتہ. یہ قرآن جو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ کیا ہے؟ فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وبرحمتہ، اس کی رحمت کا نتیجہ ہے. لہذا یہ ایسی آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کی وجہ سے آپ خوشیاں مناؤ، اس کو سیلیبریٹ کرو. تم عید میلاد النبی بھی سیلیبریٹ کرتے ہو، اور اس قرآن کو سیلیبریشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دل و جان سے سمجھ کے اس پر عمل کرو. فَلْيَفْرَحُوا، اور پھر بتایا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس قرآن پر عمل، ایمان اور عمل کہیں بہتر ہے اس سے جو تم دنیا کی مال و دولت جمع کرتے. جلدی بتائیے قرآن کیوں بہتر ہے؟ جو دنیا کا مال و متاع تو ہمیں اتنی آسائشیں، اتنی ساری مزیدار زندگی گزارتے ہیں اس کی وجہ سے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ کی سر یہ ہدایت. جو جمع کریں گے ادھر ہی رہ جانا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا، اور عارضی ہے سب کچھ. اس کے لیے قرآن کا کیا ٹرم استعمال کرتا ہے؟ ان متاع الدنیا اللہ. متاع قلیل، متاع متاع قلیل. قلیل، متاع الدنیا، صرف دنیا کا سامان ہے. جو ہی ہم دنیا سے گئے سب کچھ یہیں رہ گیا. اور ساتھ کیا جائے گا؟ وہ جو قرآن پر ایمان اور عمل کی اعمال ہیں، وہ آپ کے لیے قبر میں، حشر میں، قیامت کو حساب و کتاب کے وقت کام آئیں گے، اور وہی آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. ذرا ان کو تفصیل سے سمجھیں تو قرآن کا ایک ایک لفظ اس کی اپنے تشریح کے اعتبار سے پورا سمجھنے کی کتاب ہے. سر جی ان چیزوں کو اگر ہم سمجھیں نا تو ہم قرآن کو ہی سمجھیں اور کچھ بھی جمع نہ کریں اپنی ضرورت کے علاوہ. اور جب ضرورتیں پوری ہونا تو اس کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا کتنا احسان ہے. بے شک، الحمدللہ. اچھا، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو
شمار کرنا شروع کر تو تم نہیں کر سکتے. بے شک بے شک حقیقت ہے کبھی سوچیں بے شک. کہ میرے اوپر کس قدر اللہ کی رحمتیں ہیں. سر جی اپنے جسم کے ایک ایک پرزے کو بھی نہیں گن سکتے ہم تو. اچھا اور سنیے، یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس لیے بے شمار ہیں. صلاحیتیں دیکھیں، جسمانی دیکھیں، روحانی دیکھیں. آپ اخلاق، اگر ہمارے حسن اخلاق ہے تو وہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہمارے سارے معاملات اس کی وجہ سے ٹھیک ہیں. یہ اخلاق، جو فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق کی تفصیل کس نے بتائی ہے؟ قرآن نے بتائی ہے، اور اس کو ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا. آیت نمبر 9، ان نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. واللہ اگر آپ سوچیں نا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دنیا میں جہاں قرآن سنیں آپ حیران رہ جائیں گے. اور ان دیگر مذاہب کو دیکھ لیں، آپ ایک سے دوسرے اس میں چلے جائیے، ان کے گرجوں میں، ان کی مندروں میں، وہ ایک سے ایک مختلف. اور یہاں پورا قرآن پوری دنیا میں آج بھی چلے جائیے. اس کے بعد جو بہت نوٹیبل ہے، آپ سر ایک اگر اجازت ہو سر ذرا، جی اگر فرمائیں، بات جی فرمائیں. یہ ابھی یہ آیت میں پڑھا ہے نا، یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے، ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے. تو قرآن نے کئی جگہ کہا ہے، جس طرح ابھی پہلے آپ نے سورہ بقرہ کا پڑھا تھا، ہدایت ہے متقین کے لیے. پھر مسلم حضرت محسنین کے ابراہیم لیے حضرت میں آج وہ ساری آیتیں بھیجتا ہوں آپ کو، مسلمین کے لیے، محسنین کے لیے، متقین کے لیے، مومنین کے لیے. یہی بات کہہ رہے ہیں نا آپ؟ پھر ایمان والوں کے لیے. تو ان میں کوئی فرق ہے، کوئی باریکی ہے؟ ہاں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بڑے غور سے سنیں. یہ ذرا کلیئر کریں. ہاں ایک بات، میری بات تو سنیں. جو مومن ہے، واقعی سچا پکا مومن ہے، وہ متقی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ تو ہوگا سر. تو پھر ایک منٹ، مگر نہیں بات، اگر پکا سچا مومن ہے تو وہ محسن ہوگا یا نہیں؟ احسان جی کا جی درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا نہیں؟ بالکل بالکل. اگر اس کا ایمان یقین والا ایمان نہیں ہے تو وہ، اس کا مطلب ہے کہ مومن کو موقن ہونا چاہیے، مومنون کو موقنین ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اب مومن کی جو صفات پہلے پتہ ہونا سر. میں اب کنکلوڈ کر رہا ہوں، آپ کو پہلے سمجھا رہا ہوں کہ یہ ٹھیک. سارے نام میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن وہی ہے جو متقی ہے، محسن ہے، مسلم ہے، ورنہ اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ قرآن کے سمجھانے کا، یہ اس کا اسلوب ہے، یہ اس کا سٹائل ہے کہ بات کے الفاظ مختلف آتے ہیں لیکن مفہوم بالآخر ایک ہوتا ہے. میری بات سمجھے نہیں آپ؟ جی سمجھ گئے، غور کریں گے انشاءاللہ. ہاں تو غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے نا، کبھی ایک انداز میں اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، پھر آلٹرنیٹ لفظ استعمال کیا ہے، لیکن دونوں بالکل اگر مفہوم کے اعتبار سے، قرآن کی تشریح کے اعتبار سے، وہ بالکل مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا ایمان سٹیٹک ہو. وہ ایمان کا درجے کو آگے بڑھا کے وہ محسن کے درجے پر جائے گا، وہ متقی کے درجے پر جائے گا، وہ مسلم کے درجے پہ جائے گا. اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ بس سر آپ کسی دن کوئی اس طرح کوئی بنا دینا کہ یہ چاروں جو ہے، یہ جو الفاظ ہیں ان کی صفات آ جائیں، تاکہ پھر مزید کلیئرٹی آئے. مومن، متقی، مسلم، ایمان والا. آپ دیکھیں، یہ آپ قرآن ایک عملی کتاب ہے. ہر الفاظ جہاں آیا ہے بڑا سوچ سمجھ کے، کیونکہ قرآن برحق ہے، برحق جگہ پہ برحق لفظ آیا ہے. تو یہاں مومن جو کو کبھی کہا گیا مسلم، مومن مسلم کب ہوگا؟ پہلے آپ مجھے بتائیں. جب وہ ایمان کے سارے تقاضے من و ان پورے کرے گا،
تو وہ مومن اور مسلم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ وہ تو حضرت ابراہیم کہتے میں مسلم ہوں، تو کیا وہ مومن نہیں تھے، متقی نہیں اب تھے؟ یہاں جب وہ مسلم کہتے ہیں تو وہ مسلم قرآن کی ہر بات کو برحق مان کر اس پر عمل کرتے تھے۔ مسلم وہ ہے جو عملاً جب انسان اللہ کے سامنے وہ سر تسلیم کرے، خم ہے۔ تسلیم خم کرے، سرنڈر اپنے آپ تو وہ تو تسلیم خم کب کرے گا؟ جب اس کا یقین ہوگا، ایمان ٹھیک ہوگا۔ وہ ٹھیک ہے سر، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بس یہ الفاظ ہیں تو ذرا کھل جاتے۔ الفاظ کو سر میری بات سنیں، الفاظ اپنے سیاق و سباق میں لیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہاں مومن کا مفہوم کیا ہے، سیاق و سباق بتائے گا۔ قرآن اکثر جگہوں پہ دیکھتے نا، جیسے آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں بہترین میں مسلم ہوں، اور ہر نبی کہتے ہیں انا اول المسلمین۔ وہ پہلے مومن ہے اور پھر مسلم ہے، کیوں؟ اس نے سر تسلیم خم کیا ہے اپنے یقین کی وجہ سے۔ اب تو اس میں سر ایک مجھے اجازت، ایک احادیث ہے کہ کچھ بدو حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، تو حضور جو مفہوم ہے، حضور نے یعنی ان کو کہا کہ بھائی ان کے تو دلوں میں ایمان ابھی آئے نہیں، یہ تو ابھی اسلام لائے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں پھر ہو آرام سے رکیں ذرا، یہ اس طرح لوگوں کے ذہن میں شکوک مت ڈالیں، بڑے غور سے سنیں۔ اب وہ دور آپ کے سامنے ہے کہ جب قبیلے آ رہے ہیں مدینے میں اسلام قبول کرنے کے لیے، وہ آ رہے ہیں اس لیے کہ اسلام غالب آ چکا ہے۔ جب غالب آ چکا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو بہتر ہے کہ ہم اس میں داخل ہی ہو جائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ تو ایمان وہ ہے جو آپ اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ یہ ایمان لائے تھے، مسلمان حاکم تھے، ان حاکموں کو کی رضا کے لیے اسلام ایمان کی بات کر رہے تھے۔ بات کو جب کانٹیکسٹ میں سمجھیں گے تو کلیئر ہوگی، پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ تو اس حدیث میں جو آپ فرما رہے ہیں وہاں ان سے کہا گیا کہ تم کیونکہ اسلام اب غالب ہو گیا ہے لہذا تم جو کہہ رہے ہو چلو بھائی داخل ہو جاؤ، حالانکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوتا تو مومن بنتے، اس ایمان کی تقاضوں کو پورا کر کے وہ بالکل ایک دوسرا مومن ہے۔ یہ جو اسلام کے غلبے کو دیکھ کے آ گیا ہے کہ چلو بھائی میں بھی شامل ہو جاؤں۔ دیکھیں باتوں کو اس طرح نہ کریں کہ یہ ہاں بات یہ کہی گئی ہے وہاں، ہر بات اپنی کانٹیکسٹ میں بہترین انداز میں پیش کی گئی ہے۔ میں اور آپ اس کو اسی جس انداز میں بات کہی گئی ہے، جو موقع محل ہے، اس کے مطابق سمجھیں، ہم اش کر اٹھیں گے۔ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ۔ دیکھیں نا سر، مجھے ایک بات سمجھیں آپ میری بات، اللہ تعالیٰ نے کس لیے یہ ہمیں صلاحیتیں دی ہیں؟ غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ ان کو اگر ٹھیک ٹھیک اپلائی کرتے تم رب کی صفات کی عظمتوں کے قائل ہو جاتے، اور جب قائل ہو جاتے تو آپ کہتے کہ اب مجھے عمل کرنا ہے تو اس رب کے حکم کے مطابق، کیونکہ یہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں، بہت ضروری ہے ان کو سمجھنا۔ بالکل۔ چلیں غور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اب بڑا اہم آگے ٹاپک ہے قرآن مجید سے اعراض کی سزا، اور پھر رہ گیا ہے چند چیزیں رہ گئی ہیں، یہ کل کور کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ہینڈ آؤٹ کو پڑھیں، سمجھیں، سوال کریں۔ بہت اہم قرآن کا تعارف خود قرآن نے کرایا ہے، نہ اس سے بہتر طریقے سے کبھی بھی کوئی پریزنٹ نہیں کر سکتا جو اللہ رب العالمین نے خود اپنی کتاب میں پریزنٹ کیا۔ اور ساری آیات آپ کے سامنے ہیں، ہیڈنگ کے ساتھ ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ اپنا دماغ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی۔ جب سمجھ آ جائیں گی تو ہمیں بالکل یہ یقین ہو جائے گا کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس کو ہمیں خاطر میں لانا چاہیے اس کے مقابلے میں۔ انشاءاللہ سر، ضرور۔ بات کلیئر ہے؟
ان جی جی سر سر ایسے ہی ہے، جی سر جی جزاک اللہ. بات ایسے ہی ہے کہ جیسے ابھی ہم مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں، لیکن ایمان اصل چیز ہے نا، ایمان بہت کم دلوں میں ہے، اور وہی کام کی چیز ہے. ہاں مومن لیکن پھر ہی بنتا ہے. آپ اگر یہ کہیں نا ہم اپنے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جی بس حالانکہ ہم دعویٰ کر مسلمان رہے بھی ہیں، نہیں ہیں. بائی برتھ بالکل مسلمان بالکل. ہیں. ایک منٹ، ہم حالانکہ ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، اس صحیح لیے کہ بات ہے. ایمان، پلیز میری بکواس سنیں، اس لیے کہ اگر صحیح ایمان داخل ہو جاتا ہمارے دل میں اور یقین ہو جاتا، دل میں داخل کا مطلب ہے کہ دل کا یقین ہو جاتا کہ یہ اسلام برحق ہے، اس کے بعد جب ہم عمل کرتے تو اب اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے عمل کرتے تو ہم مومن بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں. اور آپ کو سیاق و سباق بتائے گا قرآن کے اندر کہ یہاں ایمان اور اسلام یا مسلم سے کیا مراد ہے. لیکن قرآن کا عمومی انداز کہ پکا سچے مسلمان کو مسلمان کہتے ہیں، یہ زبان سے دعوے کر کے اور عمل اس کے خلاف جیسے آج ہم ہیں، ان کو قرآن اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان نہیں مانتا. جی سر، بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر بالکل. جزاک اللہ. جی سر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ، جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں ٹھیک ٹھیک سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. کل انشاءاللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے پروردگار. آمین. یہ میں کل انشاءاللہ اس کو ختم کر دیں گے، اور آج آپ کو ہینڈ آؤٹ مل چکا ہوگا، مل گیا کہ نہیں؟ قرآن نے مجید حدیث کی روشنی میں مل گیا ہوگا سر. مل چکا ہدایت ہے سر، بھیجا ہے. مل گیا ہے.